دو چار آیتیں ویسے میرے ساتھ آپ تلاوت کریں تو کسی کا تھوڑا سا فرق ہوگا تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کچھ بو محسوس ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ جا کر وضو کر کے آئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں نہ کریں، سب جا کر نیا وضو کر لیں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ اصل میں تھا کہ وہ ایک آدمی متعین نہ ہو جائے، شرمندہ نہ ہو، سب جا کر نیا وضو کر لیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کا تلفظ صحیح نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دو تین آیتیں روزانہ اگر ہم اس طرح پڑھیں ساتھ ساتھ، قاری تو میں نہیں ہوں، حافظ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سبحان الذی اسری بعبدہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا من دوني وكيلا ذرية من حملنا ذرية من حملنا مع نوح مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا۔ آج اتنا کافی، تین آیتیں ہو گئی، ایسے دو دو تین آیتیں۔ سورہ نحل میں فرمایا تھا کہ نحل کا شہد کی مکھی، نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد پیدا کیا اپنی قدرت سے جو شفا ہے، تو جو اس سے عبرت حاصل نہیں کرے گا اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر، تو ان کو بنی اسرائیل جیسا عذاب ملے گا۔ یہ نام کا ربط ہے، یعنی نحل اور بنی اسرائیل، اور مضمون کا ربط ہے کہ سورہ نحل میں دلائل عقلیہ توحید کے بیان فرمائے بڑے مفصل، اور اس سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ معجزہ دکھاتے ہیں، اگر معجزے کو بھی دیکھ کر نہیں مانیں گے تو پھر ان پر عذاب آئے گا۔ یہ شروع ہوتی ہے معجزہ معراج سے، اور اس سورہ مبارکہ میں 10 آیات توحید ہیں اور 5 آیات معجزہ ہیں۔ باقی مکی صورتوں میں منکرین کو ڈراوا، مومنین کو خوشخبری، منکرین کی باتوں پر شکایت، ایسی چیزیں تو ہیں، لیکن موٹی بات یہ ہے آسان کہ 10 آیات توحید، 5 آیات معجزہ، اور سورت کے آخر میں خلاصہ ہے پورے سورت کے مضامین کا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ یہ جو شروع میں لفظ ہے سبحان، تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ عجیب چیز کہ آدمی سنتا ہے، کوئی آواز، کوئی کام، تو اس کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ معجزہ ہوتا ہی عجیب چیز ہے، عام عادت کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس کو سبحان سے شروع کیا۔ تو بہت سے لوگ جو منکر ہیں معراج جسمانی کے، تو وہ کہتے ہیں جسم کیسے اوپر جا سکتا ہے، اوپر ناری کرا ہے، زمہریر کا ٹھنڈا کرا ہے، اس سے کیسے، مرزا غلام احمد نے یہ باتیں کہی، اور جو منکرین ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خواب تھا، جسم نہیں تھا، حضور کا،
کوئی کہتے ہیں روحانی معراج تھی، جسم میں مکے میں تھا، روح کو اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سبحان سے کیا کہ اپنی عقل کے ساتھ نہ ماپو۔ خواب جو ہے اس سے کیا کون سی عجیب بات ہے، روحانی مطلب کوئی بات نہیں۔ عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے میں طواف کر رہا ہوں، میں کہیں جنت پہنچا ہوں گا اور ایک کوثر پی رہا ہوں، یہ تو کوئی تعجب نہیں کرتا۔ یہ کوئی عجیب کام تھا جس کی وجہ سے اللہ نے سبحان سے شروع کیا، تو یہ عجیب ہر معجزہ خرق عادت ہوتا ہے۔ تو یہاں اسرا لفظ ہے، تو اسرا ماضی ہے اور اسرا اس کا مصدر ہے۔ اسرا معجزے کو اسرا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کا نام اسرا ہے، رات کو لے جانا۔ اور سورہ نجم میں جو شروع میں آیتیں ہیں وہ ہے بیت المقدس سے اوپر والے سفر کا ذکر، کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، وہ حصہ ہے معراج کا آسمانی۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی، سبحان الذی، کمزوریوں سے پاک ہے وہ رب، کمزوریوں سے پاک ہے وہ رب، اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، جو اپنے پیارے بندے کو رات میں لے گیا۔ جو اپنے پیارے بندے کو اس رات کو رات کو لے جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اسرے بعبادی، رات کو لے کر نکل جا۔ اچھا، تو یہ نہیں تھا مطلب کہ ان کی روحوں کو لے کر نکل جا اور خود رہنے دی۔ تو جیسے وہاں اسرے کا معنی ہے ان کو ساتھ لے جا، جاگتے لوگوں کو، یہاں بھی ہے جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ۔ اور اسی لیے شور مچایا، چند نو مسلم جو تھے وہ مرتد بھی ہو گئے، یعنی تو یہ کوئی عجیب دعویٰ تھا۔ خواب کی بات ہوتی تو نہ کسی کو تعجب ہوتا۔ لیلاً، لیلاً، رات کے حصے میں، رات کے حصے من میں، المسجد الحرام، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، مسجد حرام الی سے، المسجد الاقصیٰ، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصیٰ تھا۔ مسجد اقصی تک۔ یہ قرآن میں جو ہے مسجد حرام، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت صدیق کے دور میں کوئی مسجد نہیں تھی، کعبہ ہی تھا، مطاف تھا، طواف کی جگہ تھی، اور کنکریاں روڑے اس کے اوپر لوگ طواف کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے مسلمان۔ اور حضرت عمر فاروق نے کعبے کے ارد گرد دیوار بنوائی تاکہ لوگ قریب مکان بنا کر مطاف کو ختم نہ کریں، دیوار سے لوگ۔ پھر ولید بن عبد الملک نے چھت والی مسجد بنائی سب سے پہلے، کوئی کہتے ہیں عبد الملک نے بنائی، کوئی کہتے ہیں اس کے بیٹے ولید نے بنائی۔ تو پھر وہ چلتے 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 آج جو مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتے ہیں، اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، خالی جگہ تھی، طواف ہوتا تھا۔ یہاں ایک حاجی صاحب تھے خواجہ اعجاز کے والد، اس نے کہا میں سن 36 میں نے پہلا حج کیا، تو روڑوں کے اوپر کوئی فرش نہیں تھا، روڑوں کے اوپر جو ہے طواف کیا، اور زمزم جو ہے وہ چائے کی طرح وہ بکتا تھا گرم۔ اس نے کہا میں نے خود یہ کیا زمزم گرم 1936 میں۔ تو اب تو ماشاء اللہ وہ باتیں جو سن کر آدمی کو یقین ہی نہیں آتا، اتنی ٹھنڈا الگ گرم الگ ہے جی، اور وہ فرش گرم ہوتا ہی نہیں، ایسا پتھر لگایا لا کر کہ وہ کتنی دور وہ گرم ہوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کا معنی بہت دور، اس زمانے کے لحاظ سے مہینے کا سفر مدینے سے تو بہت دور تھی۔ الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں پیدا کی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ظاہری بڑا آباد، چشمے پانی، سبزے باغات، اور باطنی کے ہزاروں نبی
وہاں اس علاقے میں انہوں نے دعوتیں دی، بہت ہوئے، ان کی قبریں ہیں بے شمار نبیوں کی، تو ظاہری برکتیں، باطنی برکتیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لنريه من آياتنا. تاکہ ہم، مقصد کیا تھا لے جانے کا، سفر کا، تو ناراض نہیں ہونا اگر کسی نے پہلی دفعہ میری بات سنی، میں نے کانوں سے سنا، کہتے ہیں جی جبریل کو اللہ نے بھیجا، اے جبریل جا کر میرے محبوب کو کہہ دے کہ تیرا رب تیرے دیدار کے لیے مشتاق ہے، رب دیکھنے کے لیے مشتاق ہے۔ تو بھائی رب کو تو ہر جگہ چیز نظر آتی ہے، کسی کو بلا کر دیکھنے کی رب کو کیا ضرورت ہے؟ الٹی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنے قدرت کے عجائبات دکھائیں، دیکھنے کے لیے نہیں بلایا، دکھانے کے لیے، تاکہ ان کو دکھائیں، لِنُرِيَهُ، ہیں جی۔ تو بڑے عجیب غریب باتیں ہیں کہ سنانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہن دنیا ساری سو گئی عرشاں تے آ جا چپ کر کے آویں، چھپ کے، یہ باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے عجائبات، تو بھئی انبیاء کی امامت کی، 8 نبیوں کو آسمان پر دیکھا، سدرۃ المنتہا دیکھا، جنت دکھائی، اچھا، تاکہ ان کو دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، إنه هو بے السميع شک اللہ البصير. تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا وہ ہے. تو ہر کسی کی ہر جگہ سے سنتا ہے، جہاں کوئی ہو وہاں دیکھتا ہے۔ بس یہ آیت ایک تھی، یہ تو حضور کا تذکرہ تھا۔ اب اس کے بعد وہ باقی یہ سفر کیا تھا، وہ ظاہر ہے آپ نے بار بار سنا، براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی، تو یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے ایک دم وہاں چمکتی ہے، پھر ہزاروں میل دور وہاں چمکتی ہے، تو اتنی تیز ہوتی ہے۔ یہ جو عام بجلی ہے، کہتے ہیں جی کیا ہے جی، 1 منٹ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ ہاں، اتنا سفر اس بجلی کا ہے، تو وہ رب کی بجلی کی لفٹ تھی، براق لفٹ، برقی لفٹ، وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لے گیا۔ اچھا، وہ اس زمانے میں چونکہ لفٹیں نہیں تھیں، بجلی نہیں تھی، ان کو سمجھانے کے لیے کہا ایک سواری تھی، تو وہ کچر کے برابر، اور اس کا پاؤں وہاں پہنچتا تھا جہاں نظر پہنچتی تھی، اتنی تیز رفتار۔ پھر اگر اجازت ہوتے ایک اور لفظ دماغ میں پھر گیا، کہتے ہیں جی وہ براق سوار نہیں ہونے دیتا تھا حضور، بدکتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مونڈے پہ بٹھا کر اوپر، تو عجیب براق تھا جو حضور سے نہیں شرماتا تھا اور عبد القادر جیلانی سے شرماتا تھا۔ اس کا مطلب عبد القادر جیلانی کی شان حضور سے بڑی ہوگی۔ ایسی باتیں لاؤڈ اسپیکروں پر مسجد میں سنا۔ اچھا، اور آتینا موسیٰ، اب حضور کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات، وجعلناہ، بنایا تھا ہم نے اس تورات کو، بنایا تھا ہم نے اس ہدی تورات کو لبنی اسرائیل، ہدی لبنی اسرائیل، رہنما بنی اسرائیل کے لیے۔ رہنما بنی قرآن اسرائیل. تو پوری دنیا کے لیے ہے، وہ خاص خاص لوگوں کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، مت بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، ذریت من حملنا مع نوح، ذریت من حملنا مع اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ۔ اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے، باقی سارے انسان اولاد ہیں، باقی لوگ فوت ہو گئے، تو نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، تو ان کی اولاد کو کیوں خطاب کیا؟ شکر کرو، انہو کان عبدا شکورا، انہ کان بے عبدا شک نوح علیہ السلام بہت شکر کرنے والے بندے بے تھے، شک نوح علیہ السلام بہت شکر کرنے والے. تم بھی شکر کرو۔ فقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، وقضینا الی بنی ہم اسرائیل، نے وحی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، ہم نے وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں، لتفسدن فی الارض مرتين، لتفسدن فی الارض کہ تم مرتين، فساد مچاؤ گی زمین میں 2 دفعہ،
تم فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ وَلَتَعْلُنَّ وَلَتَعْلُنَّ تم سرکشی کرو تم سرکشی کرو علواً کبیرہ علواً کبیرہ بڑی سرکشی بڑی سرکشی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جب آیا ان دو مرتبہ میں سے پہلا وعدہ جب آیا دو مرتبہ میں سے پہلا وعدہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ بعثنا ہم علیکم نے تم پر مسلط کر دیا ہم نے تم پر مسلط کر عباد اللہ عباد لنا اپنے کارندوں کو اپنے کائندوں کو اولی بأس شدید اولی بأس شدید سخت جنگجو تھے سخت جنگجو فجاسو خلال الدیار فجاسوا خلال وہ گھس گئے گھروں کے اندر وہ گھس گئے گھروں کے اندر پولیس کو گھروں میں جانے کی اجازت نہیں لیکن ظلم کرتے ہیں اندر جاتے ہیں عورتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں گھروں میں گھس گئے وکان وعدا مفعولا وکان وعدا اور مفعولا یہ وعدہ تھا جو ہو کر رہنے والا یہ وعدہ تھا جو ہو کر رہنے والا تھا یہ کہتا ہے کہ بختہ نصر بابل کا بادشاہ تھا تو اس نے جو حضرت زکریا کو اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا یہودیوں نے تو اس نے جنگ کی اور اس نے بہت زیادہ قتل عام کیا اور بچوں کو قیدی بنایا اور بڑوں کو قتل کیا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم پھر لوٹایا تمہارے لیے ہم نے غلبہ ان پر لوٹایا تمہارے لیے جب توبہ کی انہوں نے تو اللہ نے پھر غالب کیا وَأَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَا ہم نے تمہاری مدد کی ہم نے تمہاری مدد بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وَجَعَلْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا زیادہ تعداد میں ہم نے تمہیں بنایا زیادہ تعداد میں ان احسنتم ان احسن اگر تم نیکی کرو اگر تم نیکی کرو احسنتم لأنفسکم احسنتم لأنفسکم نیکی کرو گے اپنے فائدے کے لیے نیکی کرو گے اپنے فائدے کے وَإِنْ لیے أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برا کرو گے تو اپنے نقصان کے لیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آ گیا وعدہ آخری جب آ گیا وعدہ دو دفعہ دوسری دفعہ پھر گڑبڑ کی جب گڑبڑ کی تو پھر کیا ہوا وہ جالوت اس نے پھر بہت زیادہ قتل عام کیا اور ملکوں پر قبضہ کیا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تمہارے چہرے بگاڑ دیے تمہارے چہرے پہ مار مار کر شکلیں بدل دی وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے مسجد اقصی میں كما دخلوه اول مرہ کما دخلوا جیسے داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ جیسے داخل ہوئے تھے بختہ نصر نے بھی تباہ کیا تھا مسجد اقصی کو تورات کو جلایا تھا وَلِيُتَبِّرُوا تاکہ وہ ہلاک کریں تاکہ وہ ہلاک ما علو ما علو جس چیز پر وہ غالب ہو جائے جس چیز پر وہ غالب ہو تدبیرا تدبیرا سختی سے ہلاک سختی سے ہلاک عسیٰ ربکم عسیٰ ربکم تمہارے رب سے امید ہے تمہارے رب سے امید ہے ان یرحمکم ان کہ یرحمکم تم پر رحم کرے تم پر رحم کرے ان عدتم عدنا وَإِنْ عُدْتُمْ اگر عُدْنَا تم پھر فساد کی طرف لوٹو گے ہم بھی سزا کی طرف لوٹیں گے فساد کی طرف لوٹیں گے ہم بھی سزا کی طرف جعلنا جہنم جعلنا ہم جہنم نے بنایا جہنم کو ہم نے بنایا جہنم کافرین حصیرا للکافرین حصیرا کافروں کے لیے قید خانہ کافروں کے لیے قید خانہ ایک بڑا موضوع ہے جب سے اسرائیل بنا سوال جواب لوگوں نے مختلف طریقے سے دیے ہیں کہ بھائی یہ جو ہوتی ہیں وہ کیسے قابض ہو گئے کیسے مسلمانوں پر حاوی ہو گئے تو ایک جواب یہ ہے کہ جب وہ جو کہا ان پر ذلت مسکینی مسلط ہے وہ مومنوں کے مقابلے میں تو مومن جب تھے تو مقابلہ یہودی نہیں کر سکتے تھے یعنی ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نکالا بنو قریظہ سے انتقام لیا اور جو مدینے میں قبیلے تھے ان سب کو نکال کر خیبر سے بھی نکال دیا اور فرمایا جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو تو جو مومن تھے ان کے مقابلے سے وہ ذلیل کمزور تھے اب ہم ایسے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود جو ان کا بنایا ہوا سود ہے وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے اور ان سے لوگوں میں یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کافر جھوٹ نہیں بولتے وہ جو بات کرتے ہیں وہ تقریباً ٹھیک اور ہم جھوٹ بولتے جاتے ہیں تو جب ہم ان سے زیادہ جھوٹے زیادہ فراڈی زیادہ دو نمبریے ہو گئے تو ہمارے ساتھ تو غلبے کا وعدہ نہیں ہے وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں تو اگر غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں تو مومنوں کے مقابلے میں وہ ذلیل تھے ہمارے مقابلے میں نہیں۔ اچھا
بس یہ ایک یہاں ہی رک جاتے ہیں آج چند باتیں تھوڑی. سبحان اللہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ رب. پاک ہے وہ رب، پاک کپڑے کی طرح نہیں، یعنی عیبوں سے، شریکوں سے، اولاد سے، عاجزی سے، جہالت سے، موت سے، بیماریوں سے، سب کمزوریوں سے وہ پاک ہے. الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بات میرے زبان پہ نہیں آئی تھی کہ بھائی یہ ہمارا دعویٰ نہیں کہ حضور خود گئے. اللہ فرماتا ہے میں لے گیا، تو لے جانے والا جو ہے وہ تو اس کی تو قدرت بے مثال ہے. تو جب وہ کہتا ہے میں لے گیا تو اب آگے عقل سے اشکال کرنے کے کوئی جواز ہی کوئی نہیں. اچھا، اپنے پیارے بندے کو لے گیا لیلاً، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک من حصے میں، المسجد الحرام، من المسجد مسجد الحرام، حرام سے، مسجد الی حرام، المسجد الاقصی، الى المسجد مسجد الاقصى، اقصی تک، مسجد اقصى تک، الذی بارکنا حولہ، الذي جس بارک، کے قرب و جوار میں ہم نے برکتیں پیدا جس کی، کے قرب و جوار میں ہم نے برکتیں پیدا کی، لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیات، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنے قدرت کے عجائبات. تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنے قدرت انہ کے هو عجائبات. السمیع البصیر، انہ هو السمیع، اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ چیز کو سننے والا دیکھنے والا. وآتینا موسیٰ الکتاب، وآتینا ہم نے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ہم نے دی. موسیٰ علیہ السلام کو وجعلنا، وجعلنا، ہم نے بنایا تھا تورات، ہم نے بنایا ہدی لبنی اسرائیل، ہدی لبنی اسرائیل، رہنما بنی اسرائیل کی. رہنما بنی اسرائیل، اللہ تتخذوا، اللہ تتخذوا، کہ نہ بناؤ، کہ نہ بناؤ، من دونی وکیلا، من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز، میرے سوا کسی کو کارساز، کام بنانے والا. کارساز فارسی لفظ ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. اولاد لوگوں کی جن کو ہم نے ان کے ساتھ کشتی میں یہاں سوار بات کیا. ہے معنی میں کہ شکر کرو. کیوں؟ انہ کان عبدا شکورا، انہ کان بے عبدا شک نوح علیہ السلام بہت شکر کرنے والے بندے تھے. شکور علیہ السلام بہت شکر وقضینا کرنے الی والے. بنی اسرائیل، وقضینا الی ہم بنی نے اسرائیل، وحی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف، ہم نے وہی بھیجی بنی فل اسرائیل کتاب، تورات میں، تورات میں، لتفسدن فی الارض مرتين، لتفسدن فی الارض تم ضرور فساد تم ضرور فساد مچاؤ گی زمین میں 2 دفعہ، ضرور فساد مچاؤ گے زمین پر، ولتعلن، ولتعلن، تم سرکشی کرو گے، سرکشی علوا کبیرہ، علواً بہت کبیرہ، بڑی سرکشی. اذا جاء وعد اولاہما، اذا جاء جب وعد، آ گیا 2 وعدوں میں سے پہلا، آگے 2 باتوں میں سے پہلا، بعثنا علیکم، بعثنا ہم علیکم، نے تم پر مسلط کر ہم نے تم پر مسلط کر دیا، عباد اللہ، عباد لنا، اپنے کارندوں کو. اپنے کارندوں کو. یہاں میں بندہ اس لیے نہیں کرتے کہ بندہ تعریف میں کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے نہیں سن، وہ تو کافر سن جنہوں نے مسلط کیا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری اس کا معنی کرتے تھے اپنے کمی. چودھری خود نہیں لڑتے، جب گندم پکنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے پیسے دے کر چھوٹ جائیں تو وہ اپنے مسلیاں آتے اپنے ملازمان کے ذریعے توڑ چھڑی ہوتی لتا کہ وہاں توڑ چھڑو. نہیں، خود نہیں، خود تے بیٹھے رہتے ہیں گھر لڑانے کو مزدوراں. تو یہ جو کیا ہے جی، مسلمان اللہ تعالیٰ کی کیا ہے خادم ہیں جن کے ذریعے جہاد اللہ تعالیٰ کافروں کو سلا دیتا ہے. اور کافر جو ہیں وہ کمی ہے، کمی پنجابی چاہتے ہیں کم کرنے والے. اچھا، تو عباد اللہ اپنے کمی کاری پہ مسلط کی تھے. اچھا، الی باسن شدید، الی باس، یہ سخت جنگجو تھے، سخت جنگجو تھے، فجاس، فجاس، وہ داخل ہو گئے، داخل ہو گئے، خلال الدیار، گھروں کے اندر، گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، وکان وعدا مفعولا، یہ وعدہ ہو کر رہنے والا تھا. یہ وعدہ ہو کر رہنے ثم والا. رددنا لکم، ثم پھر رددنا، ہم نے لوٹایا تمہارے لیے، پھر ہم نے لوٹایا، کرۃ علیہم، کرۃ علیہم، غلبہ ان پر، غلبہ ان جب پر. تم توبہ کی ٹھیک ہوئے تو غلبہ دی. تو وہ داؤد علیہ السلام اور طالوت اور داؤد انہوں نے جالوت کیا دی، شکست دی. اچھا، امددناکم، امددناکم، ہم نے تمہاری مدد ہم نے تمہاری اموال و بنین، باموال و مالوں بنین، کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وجعلناکم اکثر نفیرا، وجعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا زیادہ تعداد میں. ہم نے تمہیں بنایا زیادہ تعداد میں. ان احسنتم، ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو، اگر تم نیکی کرو، احسنتم لانفسکم، احسنتم نیکی کرو گے اپنے فائدے کے لیے، نیکی کرو گے وَإِنْ اپنے فائدے کے لیے، أَسَأْتُمْ، وَإِنْ اگر أَسَأْتُمْ، تم برا کرو، اگر تم برا کرو، فَلَهَا، فَلَهَا، اپنے نقصان کے لیے کرو. اپنے نقصان کے لیے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرة، جب آخری وعدہ آیا، جب آخری وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، یسوع وجوہکم، بگاڑ دیا تمہارے منہ، بگاڑ دیا تمہارے. مار مار کے، جوتے مار مار کے.
ولیدخل المسجد ولیدخل اور المسجد مسجد اقصی میں داخل ہو اور مسجد اقصی کما میں داخل دخلوا اول مرہ کما دخلوا جیسے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے جیسے پہلی دفعہ داخل ولیتبروا ولیتبروا اور انہوں نے ہلاک کر انہوں نے دیا ہلاک کر دیا تباہ و برباد کر دیا ما علو ما علو جس چیز پر غالب ہوئے جس چیز پر غالب تدبیرا تدبیرا بدترین طریقے سے ہلاک کر دیا بدترین طریقے سے عسى ربكم عسى ربكم امید ہے تمہارے رب سے امید ہے تمہارے ان رب یرحمکم ان یرحمکم کہ تم پر رحم کرے تم پر رحم کرے وان عدتم وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم فساد کی طرف لوٹو گے اگر تم فساد پر عدنا عدنا ہم لوٹیں گے سزا کی طرف ہم لوٹیں گے سزا کی طرف وجعلنا جہنم وجعلنا جہنم اور ہم نے جہنم کو بنایا اور ہم نے جہنم کو بنایا کافرین حصیرا للکافرین حسیرا کافروں کے لیے قید خانہ کافروں کے لیے قید خانہ یہ دوسرا بات سورہ انفال میں بھی آتا ہے قریش کو کہا ان تعودوا نعد تم پھر مسلمانوں پر حملہ کرو گے ہم پھر تمہیں پٹائی کریں گے